جب میں یہ سنا کرتا تھا کہ 1965 اور 71 کی جنگوں کے دوران جو ہے افغانستان نے پاکستان کے اوپر کوئی احسان کر دیا کہ حملہ نہیں کیا، اور پاکستان کی کمر پہ جو ہے وہ چاقو نہیں ڈال دیا اس طرح سے، تو میں اس بات کو ایک سوالیہ نشان پہ چھوڑ دیتا تھا کہ یہ ان لائکلی ہے کہ افغانستان نے اس سچویشن میں جو ہے پاکستان کا ساتھ دیا ہو یا پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش نہ کی ہو. تو میں یہ سمجھتا تھا ہو سکتا ہے یہ ایک غلط فہمی کے طور پر ایک بیانیے کو جو ہے بیان کر دیا گیا ہے، اور کیونکہ ہمارے ممالک کی، ہمارے خطے کی تاریخ جو ہے وہ من پسند آئیڈیاز کو پروموٹ کرنے کے لیے مختلف جھوٹ بول دیتے ہیں، اور کوئی تھورولی اس کے اوپر ورک آؤٹ نہیں کرتے کہ واقعات زمینی حقائق کیا تھے، اور آج ہم کون سا بیانیہ دے رہے ہیں جو کہ تاریخی حقائق سے مختلف ہے. تو اسی طرح سے وہ میرا شک جو ہے وہ اس طرح سے یقین میں بدل گیا کہ جب میں نے تحقیق کی اور بہت سارے فیکٹس جو ہیں وہ سامنے لایا، اور آئی ایم کوائٹ شیور کہ میں ہی پہلا بندہ ہوں جس نے آج سے تقریباً کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو میں بڑا مفصل طریقے سے افغانوں کے اپنے ریفرنس سے بتا دیا یا ثابت کر دیا، جس کو کوئی چیلنج نہیں اس لیے کر سکتا کہ وہ افغانوں کے خود اپنے کیا کہتے ہیں ذرائع ابلاغ سے ہیں، کہ 65 کی وار میں بھی اور 71 کی وار میں بھی افغانستان مکمل طور پہ تیار تھا پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اور پاکستان کو ایک سینڈوچ بنانے کا وہ جو پروگرام تھا اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے مکمل طور پہ پرتول رہا تھا. لیکن خدا کو ایسا منظور نہیں تھا. یہ امکانی طور پر یہی تھا کہ ہندوستان اور افغانستان کی یہی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم ان کے کسی بڑے شہر پر ایک آدھے دن میں قبضہ کر لیں گے، اور پاکستان جو ہے وہ بہت مطلب پتلی حالت میں ہوگا، اس پوزیشن میں نہیں ہوگا، اور ان کا پورا فوکس جو ہے ایسٹرن بلاک، ایسٹرن بارڈر کی طرف ہوگا، تو اس کا آپ ایڈوانٹیج لے کے تو آئیں. تو یہی چیز جو ہے وہ مجھے ان کے اپنے ذرائع ابلاغ سے اس کی تصدیق ہوئی کہ یس یہ پلان تھا، اور یہ بالکل ایک جھوٹ ہے کہ 65 یا 71 کی وار میں افغانوں نے پاکستان کے لیے کوئی ٹربل نہیں کریٹ کی، لیکن ٹربل اور سارا ان کا مکمل جھکاؤ اور مکمل طور پہ وہ تیار تھے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے. اس لیے ہمارے ملک کی تاریخ کو جو ہے دوبارہ سے اثر نو تحقیقی بنیادوں کے اوپر جو ہے اس کو اثر نو تشکیل دینے کی شدید ضرورت ہے. تھینکس ٹو دا سوشل میڈیا کہ یہ بہت سارے حقائق جو ہیں گاہے بگاہے پبلک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مطلب الیکٹرانک میڈیا پاکستان میں جو جرنلسٹ ہیں وہ ان کے پروگرامز وغیرہ تو نہیں کرتے جن حساس موضوعات کے اوپر میں بات کرتا ہوں، لیکن اللہ کے فضل سے میرے کسی بھی دعوے کو کوئی نہ تو ڈائریکٹلی نہ ہی انڈائریکٹلی آ کے رد کر سکتا ہے. سو یہی بات جو ہے، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، محمود اچکزئی نے بھی یہی بات کی ہے، اور یہ ایک مکمل طور پہ ایک غیر حقیقی بیانیہ ہے. ریئلٹی کیا ہے وہ بھی آپ سنیں. پہلے تو یہ اس کا جو کلپ ہے وہ پھر دوبارہ میں لگا رہا ہوں، اور یہ مکمل طور پہ اس کی جو ہے وہ انفارمیشن نہیں ہے، اور وہ سنی سنائی بات کے اوپر اپنا بیان کر رہا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو اس کلپ کے بعد بتا دیتا ہوں. دو موقع ایسے آئے جب افغانستان خدا نخواستہ پاکستان کے بیچ میں شورا گھوم سکتا تھا. ایک 1965 جب لڑائی ہندوستان سے چل رہی، عرشان نے رسمی طور پہ ایوب خان کو آدمی بھیجا کہ ہمارے اور ہندوستان کے تعلقات اپنی جگہ،
لیکن ان حالات میں ہم آپ کو پیچھے سے کچھ نہیں کریں گے. ابھی لڑائی لڑو, ہمارے خلاف ہماری طرف سے بالکل بے غم رہو. دوسری دفعہ جب بنگلہ دیش کی لڑائی ہو رہی تھی اور بیڑے میڑے آ چکے تھے, روس اور انڈیا نے فیصلہ کر دیا تھا پاکستان کے توڑنے کا, یہ بھی خدا نخواستہ اگر افغانستان بدماشی کرنا چاہتا بہترین موقع تھا. انہوں نے آدمی بھیجے, ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھے, ان سے کہا کہ بھائی ہماری طرف سے بے فکر رہو, ہم یہ تماشا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے ہندوستان سے ہمارے رشتے ہیں لیکن ہم اتنے نہیں چاہتے کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں. یہ مجھے کسی نے کہا کہ بھٹو صاحب گئے تھے افغانستان, وہاں وہ ماشم میں وندوال یا شاید وزیر اعظم تھے, ان کو انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب میں آپ کی آنکھوں کو نہیں دیکھ رہا, میں آپ کے بوٹوں کو دیکھ رہا ہوں. آپ نے جو احسان ہم پہ کیا ہم اسے نہیں بھولیں گے. افغانستان پاکستان کا نیچرل دوست ہے. آج بھی کوکر بھائی اگر آپ کے تعلقات ہیں کسی سے, آج بھی آسان سی بات ہے, بسم اللہ کریں, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی سربراہی میں پاکستان اور اس کے ہمسایوں کی گولڈ بیس کانفرنس بلائیں, اس میں گارنٹر بنائیں نیشنل سیکورٹی کونسل کو. جن کے بچے افغانستان میں مرے ہیں, فرانسیسی مرے ہیں, جرمن مرے ہیں, روسی مرے ہیں, چینی مرے ہیں, امریکن مرے ہیں, وہ گارنٹر ہوں. پاکستان اور اس کے ہمسائے بیٹھے, چین ہے, ازبکستان ہے, تاجکستان ہے, افغانستان ہے, ایک دوسرے کے خلاف بات کریں. افغانستان ایک بات کرے گا کہ بھائی میرے آزادی کا خیال رکھو, آپ کی آزادی کا خیال رکھوں گا. یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ 5واں صوبہ, یہ مجھے خود اس نے کہا, زندہ ہے. مشاہد حسین نے کہا, ہم بیٹھے ہوئے تھے, پریزیڈنٹ اسحاق ہمارا پریزیڈنٹ تھا, کہتے بجٹ بن رہا تھا, پریزیڈنٹ اسحاق نے کہا کہ افغانستان کے لیے بجٹ میں پیسے رکھیں. مشاہد حسین نے کہا کہ یار میں سمجھا کہ شاید زبان کی لغزش ہے, آدمی وہ سمجھ نہیں سکا. پھر کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ افغانستان کے لیے بجٹ پہ پیسے رکھیں, کہتے بالکل میں نے کہا ہے. آج کے بعد ہم نے افغانستان کو 5ویں صوبے کی حیثیت سے لینا ہے. مشاہد زندہ ہے. پھر مشاہد سے میں نے کہا ٹی وی پہ بات کر سکتے ہو, اس نے کہا بالکل ٹھیک. پھر میں وہ دونوں ٹی وی پہ گئے, اس نے یہ بات ریپیٹ کی. بلائے گولڈ بیس کانفرنس. جب میں یہ سنا کرتا تھا کہ 1965 اور 71 کی جنگوں کے دوران جو ہے افغانستان نے پاکستان کے اوپر کوئی احسان کر دیا کہ حملہ نہیں کیا اور پاکستان کی کمر پہ جو ہے وہ چاقو نہیں ڈال دیا اس طرح سے, تو میں اس بات کو ایک سوالیہ نشان پہ چھوڑ دیتا تھا کہ یہ ان لائکلی ہے کہ افغانستان نے اس سچویشن میں جو ہے پاکستان کا ساتھ دیا ہو یا پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش نہ کی ہو. تو میں یہ سمجھتا تھا ہو سکتا ہے یہ ایک غلط فہمی کے طور پر ایک بیانیے کو جو ہے بیان کر دیا گیا ہے, اور کیونکہ ہمارے ممالک کی, ہمارے خطے کی تاریخ جو ہے وہ من پسند آئیڈیاز کو پروموٹ کرنے کے لیے مختلف جھوٹ بول دیتے ہیں اور کوئی تھورولی اس کے اوپر ورک آؤٹ نہیں کرتے کہ واقعات زمینی حقائق کیا تھے اور آج ہم کون سا بیانیہ دے رہے ہیں جو کہ تاریخی حقائق سے مختلف ہے. تو اسی طرح سے وہ میرا شک جو ہے وہ اس طرح سے یقین میں بدل گیا کہ جب میں نے تحقیق کی اور بہت سارے فیکٹس جو ہیں وہ سامنے لایا, اور آئی ایم کوائٹ شیور کہ میں ہی پہلا بندہ ہوں جس نے آج سے تقریباً کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو میں بڑا مفصل طریقے سے افغانوں کے اپنے ریفرنس سے بتا دیا یا ثابت کر دیا, جس کو کوئی چیلنج نہیں اس لیے کر سکتا کہ وہ افغانوں کے خود اپنے کیا کہتے ہیں ذرائع ابلاغ سے ہیں, کہ 65 کی وار میں بھی اور 71 کی وار میں بھی افغانستان مکمل طور پہ تیار تھا پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے, اور پاکستان کو ایک سینڈوچ بنانے کا وہ جو پروگرام تھا اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے مکمل طور پہ پرتول رہا تھا. لیکن خدا کو ایسا منظور نہیں تھا. یہ امکانی طور پر یہی تھا کہ ہندوستان اور افغانستان کی یہی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم ان کے کسی بڑے شہر پر ایک آدھے دن میں قبضہ کر لیں گے اور پاکستان جو ہے وہ بہت
مطلب پتلی حالت میں ہوگا، اس پوزیشن میں نہیں ہوگا، اور ان کا پورا فوکس جو ہے ایسٹرن بلاک، ایسٹرن بارڈر کی طرف ہوگا، تو اس کا آپ ایڈوانٹیج لے کے تو آئیں. تو یہی چیز جو ہے وہ مجھے ان کے اپنے ذرائع ابلاغ سے اس کی تصدیق ہوئی کہ یس یہ پلان تھا، اور یہ بالکل ایک جھوٹ ہے کہ 65 یا 71 کی وار میں افغانوں نے پاکستان کے لیے کوئی ٹربل نہیں کریٹ کی، لیکن ٹربل اور سارا ان کا مکمل جھکاؤ اور مکمل طور پہ وہ تیار تھے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے. اس لیے ہمارے ملک کی تاریخ کو جو ہے دوبارہ سے اثر نو تحقیقی بنیادوں کے اوپر جو ہے اس کو اثر نو تشکیل دینے کی شدید ضرورت ہے. تھینکس ٹو دا سوشل میڈیا کہ یہ بہت سارے حقائق جو ہیں گاہے بگاہے پبلک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مطلب الیکٹرانک میڈیا پاکستان میں جو جرنلسٹ ہیں وہ ان کے پروگرامز وغیرہ تو نہیں کرتے جن حساس موضوعات کے اوپر میں بات کرتا ہوں، لیکن اللہ کے فضل سے میرے کسی بھی دعوے کو کوئی نہ تو ڈائریکٹلی نہ ہی انڈائریکٹلی آ کے رد کر سکتا ہے. سو یہی بات جو ہے، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، محمود اچکزئی نے بھی یہی بات کی ہے، اور یہ ایک مکمل طور پہ ایک غیر حقیقی بیانیہ ہے. ریئلٹی کیا ہے وہ بھی آپ سنیں. پہلے تو یہ اس کا جو کلپ ہے وہ پھر دوبارہ میں لگا رہا ہوں، اور یہ مکمل طور پہ اس کی جو ہے وہ انفارمیشن نہیں ہے، اور وہ سنی سنائی بات کے اوپر اپنا بیان کر رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو اس کلپ کے بعد بتا دیتا ہوں. ہاں تو اچکزئی سنو، جب پاکستان کو یہ اطلاعات ملی کہ انہوں نے اپنی فوج کو متحرک کرنا شروع کر دیا ہے، تو حکومت پاکستان نے جو وہاں سفیر تھا جنرل محمد یوسف، اس کو کہا کہ جا کے وہاں ان کے جو کیا وزیر ہیں یا بادشاہ ہے اس سے جا کے ملو اور اس کو بتاؤ کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ پھر پہلے تو وہ وہاں کے جو شاہ کیا نام تھا اس کا، اس کے چچے کو سردار ولی کو جا کے ملا، تو اس نے بھی ظاہر ہے کہ طفل تسلی کی ہوگی. پھر اس کے بعد وہ اگین پاکستان گورنمنٹ نے اس کو کہا کہ جا کے ظاہر شاہ سے ملو، بادشاہ سے. پھر وہ وہاں گیا تو اس میں یہ خبر ہے کہ وہ رائل جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اناؤنس کیا کہ کل جنرل محمد یوسف امبیسیڈر جو ہے پاکستان کا، وہ دربار میں آیا تھا اور کابل واز ریسیوڈ. اچھا، اور اس کو جو ہے وہ گل خانہ کے محل میں کنگ نے ریسیو کیا، اور تقریباً 2 بجے. تو اس سے جو ہے یہ پاکستان نے اپنی تشویش کا اظہار کیا اس کے سامنے. ظاہر ہے کہ وہ ایز یوزول جو ہوتا ہے ان کا طریقہ کار کہ بیغم باش منہ میں کنم شما برادر ماسی فلاں فلاں، لیکن اندر سے چاقو کو تیز کرتے رہتے. ہاں اچکزئی سنو، پاکستان کی بھارت کے 65 کی وار کے بالکل عین درمیان جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، افغانستان نے برسوں کے بعد جو ہے اپنی وہ ایئر فورس کی مشقیں جو ہیں وہ شروع کر دیں، اور پیراشوٹس اور یہ اور وہ سارا کچھ. تو اس میں وہ لکھا ہوا ہے، اس کا جو وزیر اعظم ڈاکٹر محمد یوسف وٹنس دا ایئر فورس اینڈ دا پیراشوٹ فورس ایکسرسائزز آف افغان ایئر فورس ان بگرام ایئرپورٹ سنڈے مارننگ. وہ سارا اس نے لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ وہ تو اسی طریقے سے جو ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ افغانستان کو نہ تو اس وقت جنگ کا خطرہ تھا، نہ تاجکستان سے، نہ روس سے، نہ ایران سے، پاکستان سے بھی نہیں. تو یہ جناب اپنا ایکسرسائزز کیوں کر رہے ہیں؟ الارمنگ ہے نا. اوکے، ہاں اگر اپنی ایئر فورس پاکستان کو دینے کے لیے تھی پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ پاکستان کو مارنے کی تیاری میں بیٹھے ہوئے تھے. تو مادر چوت کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پیٹھ پہ چھرا نہیں گھونپا.
تو یہ بھی ایک آپ کے سامنے مثال ہے جو کہ میں اپنا میرا ریفرنس نہیں ہے، افغان سرکاری اخبار کابل ٹائمز سپٹمبر 12 1965 کا، جا کے دیکھ۔ پھر وہیں پر جو ہے جو وہ مسعود کا جرگہ جو ہے وہ کروا دیا گیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے رپورٹ فرام سینٹرل انڈیپینڈنٹ پختونستان سیز دیٹ ایلڈرز، وہ ان کا جو ہے جی وہ ٹرائب کا کہ انہوں نے اپنی انڈیپینڈنس کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں حالت جنگ میں پاکستان اور افغانستان اپنے جو وہاں ایجنٹ ہیں ان کے ذریعے پاکستان کے اندر اور شورش برپا کر رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ افغانستان نے چھرا نہیں گھونپا۔ یہ کیا ہے؟ وایا وایا ستاسو خیال دے اچکزئی۔ ہاں اچکزئی سنو، پاکستان کی بھارت کے 65 کی وار کے بالکل عین درمیان جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، افغانستان نے برسوں کے بعد جو ہے اپنی وہ ایئر فورس کی مشقیں جو ہیں وہ شروع کر دیں، اور پیراشوٹس اور یہ اور وہ سارا کچھ۔ تو اس میں وہ لکھا ہوا ہے، اس کا جو وزیر اعظم ڈاکٹر محمد یوسف witnessed the Air Force and the parachute force exercises of Afghan Air Force in Bagram Airport Sunday morning۔ وہ سارا اس نے لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ وہ تو اسی طریقے سے جو ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ افغانستان کو نہ تو اس وقت جنگ کا خطرہ تھا، نہ تاجکستان سے، نہ روس سے، نہ ایران سے، پاکستان سے بھی نہیں، تو یہ جناب اپنا ایکسرسائزز کیوں کر رہے ہیں؟ الارمنگ ہے نا؟ اوکے ہاں، اگر اپنی ایئر فورس پاکستان کو دینے کے لیے تھی پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ پاکستان کو مارنے کی تیاری میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مادر چوت کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پیٹھ پہ چھرا نہیں گھونپا۔ تو یہ بھی ایک آپ کے سامنے مثال ہے جو کہ میں اپنا میرا ریفرنس نہیں ہے، افغان سرکاری اخبار کابل ٹائمز سپٹمبر 12 1965 کا، جا کے دیکھ۔ پھر وہیں پر جو ہے جو وہ مسعود کا جرگہ جو ہے وہ کروا دیا گیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے رپورٹ فرام سینٹرل انڈیپینڈنٹ پختونستان سیز دیٹ ایلڈرز، وہ ان کا جو ہے جی وہ ٹرائب کا کہ انہوں نے اپنی انڈیپینڈنس کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں حالت جنگ میں پاکستان اور افغانستان اپنے جو وہاں ایجنٹ ہیں ان کے ذریعے پاکستان کے اندر اور شورش برپا کر رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ افغانستان نے چھرا نہیں گھونپا۔ یہ کیا ہے؟ وایا وایا ستاسو خیال دے اچکزئی۔ جی اچکزئی سنو، یہ دیکھو یہ تمہارا کابل ٹائمز کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یہ 65 وار کی ہے، large jarga of Pashtunistani nationalist was held yesterday under the chairmanship of Lahore Khan in the Shakar Court something district, in which national divines, elders and the large number of other nationalists took part. Lahore Khan delivered a speech۔ وہ سارا لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ تو پاکستان کو جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کوئی بھی انہوں نے اس نازک وقت میں موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور جناب عالی تم کہہ رہے ہو کہ انہوں نے پاکستان کے کمر پہ چاقو نہیں ڈالا اور یہ نہیں ہو، یہ کیا ہے فضول بات کر رہے ہو؟ مادر چوت پہلے تو جا کے ہسٹری پر چیزوں کی تحقیق کر، پھر اس کے بعد بول، کیونکہ تو لیڈر ہے، اور لیڈر کی رسپانسبلٹی اس کا ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے نا وہ اس کے پیچھے تحقیق ہوتی ہے، اس کے پیچھے ریزن ہوتا ہے، یہ نہیں کہ منہ اٹھایا اور بول دیا۔ لیڈر وہ نہیں ہوتے، اوکے؟ تو جا میری طرح جیسے میں نے تحقیق کی ہے، یہ 70 سال پرانے ریفرنس نکال کے سامنے لا رہا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو سکے دنیا کو کہ یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ 65 اور 71 کی وار میں افغانستان نے
پاکستان کو جو ہے وہ کوئی کوئی ڈیمیج نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں، یہ سب فضول باتیں ہیں. ریالٹی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ریالٹی آپ کو تب پتہ چلتی ہے جب آپ کھوج کریں، جب آپ تحقیق کریں. سنی سنائی غفار خان کی بات کو سن کے یا ظاہر شاہ کی یا کسی بھی بندے کی تو اس کو بیانیہ بنانا وہ جاہلوں کا کام ہے، اور تو نمبر 1 جاہل ہے. پاک بھارت 65-71 وار میں مکمل طور پہ افغانستان جو ہے وہ ہندوستان کا اتحادی کے طور پر نظر آتا ہے. اس کا مکمل جھکاؤ، اس کا جتنا بھی ہندوستان کا پروپیگنڈا ہے وہ کابل کے منہ سے بھی سننے کو ملتا ہے. اوکے، اور جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ پوری تیاری کر رہے تھے. اور اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں کہ یہ لکھا ہوا ہے کوہ ہوائے ہند میدان ہے تیارہ پشاور و سرگودا را نیز بمباران کرد. اور دوسرا لکھا ہوا ہے کہ جی جناب افغانستان شیوخ جنگ با منطقہ پشتونستان جدن نگران است. یعنی ایک تو وہ بتا رہا ہے کہ جو انڈین ایئر فورس ہے اس نے بم مار کے تو پشاور اور سرگودا کے ایئر بیسز تباہ کر دیے. ظاہر ہے ان کی بولی بول رہے ہیں. تو یہ دوسری جگہ وہ بتا رہا ہے کہ جناب علی افغانستان جو ہے وہ جو ہمارے اس ریجن میں جو جنگ شروع ہو چکی ہے اس کے سے بہت زیادہ اس کا کنسرن ہے کہ مناطق پشتونستان یعنی جو پشتون ایریاز ہیں وہاں میں جو جنگ کا پھیلاؤ ہے یا آ رہا ہے اس کے اوپر وہ بہت زیادہ تشویش میں ہے. باقی لاہور میں بم ایٹم پمپ لگے، سندھ میں لگے، وہ کیئرس، لیکن ان کو صرف یہ پشتون ایریاز کی پڑی ہوئی ہے. اور حالانکہ مطلب یہ سارا وار زون تو وہاں تھا. تو اس سے صاف چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں کہ ان کی کیا ترجیحات تھیں افغانوں کی. اور آج اگر کوئی مادر چود آ کے یہ بولے کہ انہوں نے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا 61 یا 71 تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو میں یہ بھی دلیل ہے جی 5 دسمبر 1971 کا جو ہے وہ اخبار کون سا ہے، کاروان، جو کہ اسٹیٹ آنر کیا افغان گورنمنٹ کا تھا، وہ بول رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا نا. تو یہ مکمل طور پہ ان کا پروپیگنڈے کا ایک ذریعہ تھا جو ہندوستان دلی سے آتا تھا کابل تک، اور کابل والے جو ہیں آگے اس کو ایکسپینڈ کرتے تھے. جی یہ آپ ہیڈ لائنز بھی ان کی دیکھیے اس زمانے کے جو میرے نظر وہ مکمل طور پر ایسی ہیڈنگ بنا رہے ہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ ہندوستان جو ہے وہ بس جنگ جیتنے والا ہے، پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا یہ وہ. اسی طریقے سے وہ لکھا ہوا ہے انڈین پلینز اگین بم پشاور 7 persons killed. تو جناب علی یہ ان کا سارا جو بھی پروپیگنڈا نیٹ ورک تھا وہ بیسیکلی جو انڈین جو مطلب انڈین بیانیہ ہے اسی کے مطابق کر رہا تھا. تو حالانکہ یہ بھی دلیل ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ان کی پوری انڈرسٹینڈنگ تھی، اور وہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ کیونکہ ہندوستان وہ اچیو نہیں کر سکا جنگ کے شروع میں ہی کہ کوئی سٹیز وغیرہ کو قبضہ کرے، ادروائز تو انہوں نے تو پشاور پر حملہ کرنا تھا. اوکے، تو یہ ایسے غیر حقیقی بیانیہ دے کے اپنی قوم کو گمراہ کرنا بند کریں. سچ یہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان نے کبھی بھی اچھے تعلقات یا دوستی کا کبھی بھی نہیں کیا، اور جنگوں کے دوران جو ہے وہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے. اس میں ویسے بھی یہ تو پاکستان تو چلو وہ پاکستان کو تو دشمن کہتے ہیں نا. آپ یقین مانیں فرسٹ ورلڈ وار میں کیا ہوا تھا. اوکے، وہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ امان اللہ خان اور اس کا والد اور یہ سارے کے سارے جو ہیں اس ترکی کی انہوں نے بالکل مدد نہیں کی جس ترکی نے ان کی بے انتہا مدد کی تھی. وہ میں پہلے بھی بیان کر سکتا ہوں، پھر بھی میں کبھی آئے گا تو لگے ہاتھ پھر میں اس کو رپیٹ کر دوں گا کہ لوگوں کی یاد میں یہ چیزیں رہیں. میں کسی کے خلاف تو نہیں بول رہا، لیکن میں وہ جو سچی تاریخ ہے وہ بیان کر رہا ہوں. یہی میرا مقصد ہے اور تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ
جھوٹی تاریخ بتا کے قوم کو گمراہ کرتے ہیں. دونوں جنگوں میں جو ہے افغانستان کا مکمل طور پہ اتحاد اور جھکاؤ اور ان کے ایک پروپوگنڈے کے طور کے اوپر ایک ٹول بنا ہوا تھا پاکستان دشمنی میں. اوکے, اور کیا بولتے ہیں یہ اگین یعنی جو مس لیڈنگ انفارمیشن پھیلا کے خاص طور پہ پشتون ایریاز آف پاکستان کے اندر لوگوں میں بد دلی اور ان کو ڈی مورلائز کرنے کا پورا اور پورا انہوں نے جو ہے اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے پشتو اپنے دوسرے پروگراموں میں جو ہے وہ ہندوستان کا جنگ کا اپر ہاتھ جو ہے اور پاکستان کسی وقت بھی کلیپ کر جائے گا, تو اس لیے انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا. رہی بات عسکری طور پہ نظامی یعنی جنگی طور کے اوپر, تو ان کا بس نہیں چلا. اوکے, تو یہ محمود خان اچکزئی یہ ماچودکی کر کے تو یہ لوگوں کو کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ میں تو افغانوں کے اپنے ریفرنس دے رہا ہوں, تو پھر آگے بول کے یہ افغان جھوٹے ہیں. تو ایسی صورت ہے. اب یہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے, ہیڈ لائن کیا دی ہوئی ہے, انڈین پلینز پینیٹریٹ ایز فار ایز راول پنڈی. اور سارا لکھا انہیں راول پنڈی کو تحت نیز کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. دا فیکٹ از ساری دنیا جانتی ہے کہ 65 کی جنگ کے اندر پاکستان ایئر فورس کو ایج حاصل تھا. انہوں نے ہندوستان کا زیادہ نقصان کیا باوجود اس کے کہ ہندوستان بڑا ملک تھا, بڑی فوج تھی, بڑی ایئر فورس تھی, لیکن پاکستان کی ایئر فورس نے جو ہے ان کو مطلب زیادہ ان کا نقصان کیا ہے. لیکن یہ کیا بتا رہے ہیں کہ جی پشاور بھی تباہ ہو گیا ہے, سرگودے میں بھی, یعنی وہی چیز جو ہندوستان کے نقطہ نظر کو, تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے کمر کے اندر چاقو یا کیا بولتے ہیں چھرا نہیں گھونپا. یہ بکواس ہے ساری, غیر حقیقی باتیں ہیں. یہ ماں چودوں کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں. اور پھر کیونکہ یہ ریفرنس بھی کوئی میرا نہیں ہے, کسی آئی ایس آئی کا نہیں ہے, کسی اور مادر چوت کا نہیں ہے, یہ ہے تو افغانوں کا اپنا ریفرنس ہے. یا تو آ کے اچکزئی دلہ بولے کہ نہیں 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 افغان اخبار جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ جناب فیکٹس ہیں, یہ سامنے رکھ رہا ہوں میں. ہاں جی, جہاں تک کہ ایک طرف تو پاکستان اپنے بقا کی جنگ کر رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ افغانستان کا اسٹیٹمنٹ ہے ان کی آفیشیل کہ ان کا کیا پالیسی ہے, ان کی کیا ترجیحات ہیں, یہ وہ آپ ان کے دیکھ لیں. پی ایم ری افرمز سپورٹ فار پشتونستانیز. اوکے, کہ بھئی وہ پشتونستانیوں کی سپورٹ کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کہ پاکستان سیپریٹ ہو جائے, ٹوٹ جائے. ادھر جنگ ہو رہی ہے اور ادھر جناب علی یہ سیپریٹسٹ موومنٹ جو ہیں ان کو پورا سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو یوز کر رہے ہیں اگینسٹ. یہ جنگی تو ہے, یہ چاقو گھونپنا تو ہے. بینچو تو مجھے بتا, یہ پاکستان, یہ وقت تھا کہ چلو اگر آپ نے پاکستان کی مدد نہ بھی کی تو وقتی طور پہ یہ ساری ایکٹیویٹیز کو روک دیتے. لیکن اسی دوران میں ہیٹ آف دا اوورز جو ہے یہ جناب یہ ہو رہا ہے کہ جی وہ کرو وہ کرو یہ کرو. اور بھی میرے پاس تراشے ہیں جس میں وہ بلوچ سیپریٹسٹ جو ہیں وہ 65 کی وار کے دوران جو ہے وہ پاکستانی فوجیوں کو مار رہے ہیں اور یہ خبریں دے رہے ہیں کہ جی یہ پشتون یہ بلوچ فریڈم فائٹر جو ہیں انہوں نے پاکستان کے اتنے لوگوں کو مار دیا, اتنے سپاہیوں کو مار لیا, یہ والی چوکی پر قبضہ کر لیا اور ادھر ہندوستان حملہ کر رہا ہے. اوکے, اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ بلوچستان کو جو ہے وہ کیا نام ہے افغانستان سپورٹ نہیں کرتا, یہ جھوٹ تھا. اوکے, وہ آتے کہاں سے ہیں؟ ہمیشہ سے وہیں سے. تو لیکن پرابلم کیا ہے کہ دیکھیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ بھٹو صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا, ارے ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ ہمیشہ سے اس کی یہی ترجیح رہی, یہی پالیسی رہی کہ میں افغانستان کے ساتھ اچھے ٹرمز بناؤں. اب وہ بھٹو جا کے ظاہر شاہ کو یا داؤد کو یہ تو نہیں کہتا او بینچو تم نے ہمارا جنگ میں ہندوستان کا ساتھ دیا, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, یہ نہیں کروں گا. پاکستان تو بڑی ویک پوزیشن میں تھا اس وقت میں, ٹوٹا ہوا پاکستان تھا, رائٹ. اس وقت یہ ڈپلومیسی کی لینگویج کچھ اور ہوتی ہے. اب وہاں جا کے وہ یہ تو نہیں شکوہ شکایت کرنے تھا, کیونکہ بھٹو کی ساری ترجیح یہی تھی کہ میں افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنا سکوں. اس لیے اگر کوئی اس نے کوئی وہاں جا کے بات بھی کی ہو تو اس میں یہ ہے کہ وہ وقت کی ضرورت تھی, وہ سیاست تھی, وہ ایک ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ تو ہو سکتا ہے, لیکن ہی از دا سیم بھٹو جس نے جو
फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था 65 की वॉर के अंदर, उसने अपनी एम्बेसी को कहा हॉलैंड में कि ये क्या हो रहा है वहाँ पर, वो क्या हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान में फ़ौज जमा हो रही है, एयरफोर्स की तैयारी हो रही है, फाइंड आउट करो कि क्या है। ये भुट्टो ही है जिसने जनाब काबुल में अफ़गानिस्तान के जो एम्बेसडर है जनरल यूसुफ, उसको कहा जाओ उनके वो प्राइम मिनिस्टर वगैरह से या बादशाह से जाके मिल के उनको पाकिस्तान का जो है वो मतलब बताओ कंसर्न कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ही न्यू इट, लेकिन अब वो वहाँ जाके मतलब वो पाकिस्तान को जिस सूरत हाल में उसने संभाला था उसमें जो था वो जाके तो अफ़गानों के साथ दोस्ती करना चाह रहा था, इसलिए अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ना कि कोई क्या कहते तुमने ये किया वो किया, तो ये कोई मायने नहीं रखता। असल चीज़ ये होती है ज़मीनी हकीकत क्या है। ज़मीनी हकीकत ये है कि वो सारा कुछ तैयार कर रहे थे। ओके, देखिए जी, बहुत सादा सी बात है कि 65 और 71 की जंगों के दरमियान अफ़गानिस्तान की क्या पॉलिसी थी, उनका क्या टिल्ट था, वो उनकी क्या मतलब तरजीहात थी, वो उनके अपने जो ज़राए अबलाग हैं वो इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं। ओके, अगर उन्होंने कोई ज़ाहिर शाह का कोई स्टेटमेंट कोड किया है अपने अखबार में या मिलिट्री का या कोई भी, तो ज़ाहिर है कि वो गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, और वो ज़ाहिर है वहाँ सारा सेंसर होता था एक एक चीज़, तो फिर उसके बाद ही ये सारी चीज़ें जो है वो पब्लिक में आती थी। तो अगर ये सारे इनके बयानिए सारी न्यूज़ को सामने रखें तो वाज़े समझ आ जाती है कि अफ़गानिस्तान मुकम्मल तौर पे हिंदुस्तान का अलाई था दोनों जंगों के अंदर, और वो एज ए प्रोपोगेंडा टूल हिंदुस्तान उसको इस्तेमाल कर रहा था, और ये खुशी से इस्तेमाल हो रहे थे। पाकिस्तान के अंदर वो टेररिज्म उसी ज़माने में करवा रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये अफ़गानिस्तान के अपने जो सोर्सेज हैं उनसे मालूम हो रहा है। ओके, और उनका मुकम्मल तौर पे जंगी तैयारी करने की ऑर्डर, अपनी एयरफोर्स को तैयार करना, और उसके अलावा जो है वो अपनी फ़ौज को मुतहर्रिक करना, ये वो सारी दलाइल हैं। और साथ साथ वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडा, और उसके साथ साथ इनसाइड पाकिस्तान उसी दौरान में टेररिज्म करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑन रिकॉर्ड हैं, और ये सारी चीज़ें मैं उनमें से चंद एक नमूने समझाने के लिए, वरना फिर बात लंबी हो जाएगी। तो किस्सा होता ये है कि ये मादर चौथ अब इसका मुझे जवाब दे कि एम्बेसडर जो है अफ़गानिस्तान का, इस्लामी मुल्क का, पूरी इस्लामी दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क का एम्बेसडर जो है, जब पाकिस्तान का जो वहाँ सरेंडर हुआ है 1971 में, तो ये एम्बेसडर पूरी इस्लामी दुनिया का वाहिद एम्बेसडर जो है वो स्पेशली कलकत्ता के कंटोनमेंट एरिया में गया है, और वहाँ पर जनरल अरोरा को जाके मुबारकबाद दी है, वहाँ इन्होंने पार्टी की है, और उसी कंटोनमेंट के एक हिस्से में पाकिस्तान के जंगी कैदी भी पड़े हुए हैं, और ये वहाँ जाके जश्न मना रहे हैं। अब मुझे ये बताए जंगी हिकमत अमली उनकी जो भी थी, चलो गोली नहीं चलाई, लेकिन उसका पूरी सपोर्ट तो अफ़गानिस्तान को हिंदुस्तान को कर रहे थे, और ये माचोत क्या कह रहा है कि उन्होंने छुरा नहीं घोंपा। ओके, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ कि आपने उनको मारा है पाकिस्तानियों को। दूर ना जाए, अभी चंद दिन पहले की जंग पाकिस्तान मई की, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के मार गिराए त्यारे, वो सोग किन्होंने मनाया? हिंदुओं ने इतना सोग नहीं मनाया जितना वहाँ हुआ है। तो ऐसे ये माचोत क्या मैं यकीन माने और भी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, लेकिन अगेन थोड़ी सी बात करने का मकसद ये है, अगरचे थोड़ी भी नहीं है, लेकिन बहरहाल इससे पहले भी मैं इसी मौजू के ऊपर आज से 3-4 महीने पहले गालिबन मैंने बनाई थी। तो अब जो कोई भी आके ये कहे कि जनाब वहाँ पर पाकिस्तान के साथ उन्होंने जो है वो नहीं किया, वो
پاکستان کے کمر میں چاقو نہیں ڈالا، یہ نہیں کیا، تو اس کو شٹ کال دیں، میری ویڈیو سنائیں اس کو، میرا بیانیہ ان کو بتائیں، اور اب یہ تصویر بھی ان کو دکھائیں، بینچو تو یہ کیا چیز ہے؟ اوکے، یہ جیتی جاگتی جو ہے ایک چیز آپ کے سامنے ہے کہ اس کا جو امبیسیڈر ہے، کیا نام ہے اس کا، ڈاکٹر عبدالحکیم طبیبی، وہ جناب جا کے تو اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، جو دلیل ہے۔ حالانکہ ایسے وقت میں تو چاہیے یہ تھا کہ پاکستان کو کنسول کرتے، یار آپ کو ایسٹ پاکستان جو ہے وہ چلا گیا ہے، اتنے لوگ مارے گئے ہیں، یہ معاملہ ہے، مسلمان ہندوؤں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، لیکن یہ ہندوؤں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ جا کے جشن منا رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائے، یہ چھرا گھونپنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تصویر دیکھ بینچو، تو پھر تو شرم کر اپنے کیا نام ہے اس کے اوپر۔ اور یہ جو ہے تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے، فروری 18 1972 کی تصویر ہے، اخبار کا نام ہے کاروان، فارسی کا اخبار ہے، حکومت کیا بولتے ہیں افغانستان کا اخبار ہے۔ اور ماچود اس قسم کی باتیں کرے گا تو تیرا اور بےزتی ہوگی۔ اوکے، واپس لے اپنا سٹیٹمنٹ دلے، اگر تم میں غیرت ہے تو۔ جی ایک اور مثال آپ کے سامنے ہے، جو نیوز انڈیا جو ہے وہ دیتا تھا وہی اگلے دن جو ہے وہ کابل ٹائمز میں اور کابل ریڈیو میں آ رہی ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے جی، رپورٹس آف انڈو پاک فائٹنگ کانفلکٹ 40 پلینز آر کلیمڈ ڈسٹرائڈ۔ بہرحال اسی قسم کا وہ ان کا پورا جھکاؤ جو تھا، پورا اتحاد ادھر کی طرف سے تھا، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کوئی، پاکستان کو بٹرے نہیں کیا، پاکستان کے خلاف کوئی جارحانہ اقدام نہیں کیے۔ یہ جارحانہ اقدام اگر خود نہیں کیے تو سیپریٹسٹوں کے سامنے تو اس سے تو کروائے ہیں، انتشار پھیلانے کے لیے جو ہے پشتون ایشوز اور یہ وہ ساری چیزیں تو کی ہیں۔ اب یہاں کیونکہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے تمام چیزیں جو ہیں سامنے رکھ کے تو دیکھنا پڑتا ہے۔ اصولی طور پہ افغانستان کو پاکستان کی سپورٹ، یعنی سیاسی سپورٹ کرنی چاہیے تھی، معاشی یا فوجی تو خیر دور کی بات ہے، تو سیاسی کر سکتے تھے، ہم سائے کے طور پہ کر سکتے تھے کہ یار مطلب ہم ویل وشر ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن یہ ہندوستان کے سر کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہوا۔ 71 کی وار میں جو ہے ایک چیز جو ہندوستان بہت زیادہ پروپوگنڈا کر رہا تھا کہ ایسٹ پاکستان کے بعد یہ سارا کچھ جو ہے، اور اس سے پہلے بھی، کہ پاکستان جو ہے وہ اب تباہ بربادی ہو چکا ہے، اس کا مستقبل جو ہے وہ سیکیور نہیں ہے، انسرٹن ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ساری کمپین کس لیے تھی کہ قوم کو ڈیمورلائز کر دیا جائے، اور وہی چیز، وہی بولی جو ہے اب وہ افغانستان کے بھی وہاں اس کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ جناب دسمبر کا 1971 کا ان کا اخبار ہے کاروان، لکھا ہوا ہے کہ آئندہ پاکستان مجہول است، یعنی مستقبل پاکستان کا انسرٹن ہے۔ وہی ہندوستان بھی وہی بتا رہا تھا، اور یہ بھی وہی کر رہے تھے، اور یہاں کہا جا رہا کہ جی وہ تو پاکستان کے خیر خواہ تھے۔ پھر وہی کہ جی وہ اقتصادی مسائل اور ساری چیزیں، یہ مطلب ان کی اپنی چیزیں سامنے ہیں آپ کے۔ پھر آپ یہ سمجھے کہ محمود اچک زئی جو ہے وہ مدر چوت سچ بول رہا ہے، پلیز۔ 71 کی وار کے دوران جو ہے اندرا گاندھی یہ بیان دیا کرتی تھی کہ ایسٹ اور پاکستان اور ویسٹ پاکستان دونوں نے ہندوستان کو سینڈوچ بنا رکھا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کا ایک حصہ جو ہے وہ پاکستان سے کاٹ دیا جائے۔ اوکے، تو وہی چیز جو ہے وہ افغانی بھی بتا رہے ہیں اپنے اخبار میں، پہلی دسمبر 1971 کا کیا بولتے ہیں، وہ کہہ رہے کہ گاندھی وجود قوہ پاکستان را در پاکستان شرقی خطر با امنیت ہند خواہند، کہ وہی کہ جی وہ اس کے پیس کے لیے ہندوستان کے لیے جو ہے نا وہ خطرہ ہے کہ دونوں طرف پاکستان ہو۔ تو یعنی یہ جسٹیفائی کر رہے تھے حملہ جو انہوں نے کیا تھا ایسٹ پاکستان میں،
کہ ہندوستان نے اپنے سروائیول کے لیے حملہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، all that. تو بہت سارے واقعات اگر ہم عمیق تحقیق کریں تو یہ بیانیہ جو ہے پاکستان سے انشاءاللہ آغا وسیم نے تو بتا دیا ہے، اور اب یہ ایک ٹائم آئے گا کہ یہ جو بتایا جاتا ہے کہ جی انہوں نے چھرا نہیں گھونپا، یہ خود بخود، کیونکہ یہ جھوٹ ہے، یہ خود بخود وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز یہ ختم ہو جائے گی، اور وہ یہی آئیں گے کہ دونوں جنگوں میں ہندوستان کا مدد افغانوں نے کی، اور یہ ریالٹی ہے، کہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. اس کی میں کچھ تفصیل پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں، اور آئندہ بھی جو ہے اگر کوئی ہوگا تو میں گائے بحق گائے اگر یہ غیرت مند ہو تو اب یہ ماچود یا تو میری باتوں کا جواب دے، اوکے، اور ثابت کرے کہ یہ ساری چیزیں میں نے جو دی ہیں یہ من گرد ہیں، جھوٹ ہیں، فیک ہیں، ورنہ یہ پھر جو ہے رجوع کرے. یہی ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے، یہی ایک غیرت کا. اگر کوئی بغیرت ہو جائے تو پھر وہ اس کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ بالکل ہی بڑھوا ہے، بہن چود کو کچھ پتہ نہیں ہے. افغانستان کے اوپر کتنی کانفرنس ہوئی ہے ساری دنیا میں، کون کون سا ملک نہیں بیٹھا، کون کون سے شہر میں کانفرنس نہیں ہوئی، گزشتہ 50-60 سال کی دہائی سے دیکھ لے. نتیجہ امریکہ بھی بیٹھا ہے، فرانس بھی بیٹھا ہے، جرمنی بھی بیٹھا ہے، وہ کیا بولتے ہیں، چین بھی ہے. کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے جس کے کیپٹل میں یا کسی شہر میں افغانستان کے بارے میں کوئی کانفرنس نہیں ہوئی. جہاں دنیا میں سب سے زیادہ میرے خیال میں یہ ریکارڈ ہے کہ اگر کسی مسئلے کے اوپر کانفرنس ہوئی ہے دنیا بھر میں، وہ افغانستان ہی ہے میرے خیال میں، اور کوئی شاید اتنا نہیں ہوگا. تو نتیجہ کیا ہے؟ 0. اوکے، ابھی ریسنٹلی کیا ایک کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا، طالبان وہاں آئے نہیں ہیں، اوکے، جس میں یہ سارے ملک جن کا یہ نام لے رہا ہے وہ موجود تھے. اوے مادر چود، اوے حرام زادے، سن، یہ تو تم چند ایک ملکوں کی بات کر رہے ہو، اگر خدا بھی آ جائے تو وہ اس کی ثالثی کو بھی قبول نہیں کریں گے. ماچو تاریخ کو تو جا کے دیکھ بہن چود. تو یہاں کبھی کسی معاہدے کا تو اس کے اوپر عملداری تو ہوئی نہیں. اب خانہ کعبہ سے بڑھ کے اور کیا مقدس شہر ہو سکتا ہے، اور کیا مقدس مقام ہو سکتا ہے؟ اور دلے تیری اور میری لائف ٹائم کا واقعہ ہے. خانہ کعبہ کا حلف جو ہے اس کا مان نہیں رکھا، اور تو ماچوت کہہ رہا کہ جی چین کو بھی بلاؤ، امریکہ کو بھی بلاؤ، اگرچہ یہ آ چکے ہوئے ہیں، کئی بار آ چکے ہیں، اور کئی بار اور بھی آئیں گے. اس آدمی کی تو جیو پولیٹیکل سینس بھی نہیں ہے، اس ماچوت کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ جاہل آدمی کو. اور دلے اور حرام زادے، تو کہہ رہا ہے کہ افغانستان ایک بات کرے گا کہ میری خود مختاری اور آزادی کا رکھو، اور میں آپ، واٹ از دس نان سینس؟ ٹھہرے میں پھر سنتا ہوں کیا کہہ رہا ہے ماں چود یہ. یار ویسے اس آدمی کو نیچے بٹھا کے جوتیاں مارنی چاہیے. جی ہاں، کہہ رہا ہے کہ افغانستان ایک ہی بات کرے گا کہ آپ میری آزادی کا، میری خود مختاری کا خیال رکھو، میں آپ کی گھر رکھوں گا. اور پھر آگے یہ 5واں صوبہ اور یہ اور وہ. اور حرام زادے، پہلے تم یہ ثابت کرو کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کو ایک خود مختار ریاست سمجھتا ہے. اوے حرام زادے، اوے مادر چود، اوے گانڈو، اوے وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے وجود کو ہم نہیں مانتے. مادر چود، جا کے ان کے نقشے دیکھ، جا کے وہ دیکھ، وہاں پر وہ کابل شہر کے اندر انہوں نے پشتونستان چوک بنایا ہوا ہے. اور حرام زادے ان کے نقشوں کو آفیشیل میپس پر، خدا کی قسم ہے جو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، وہاں پر جو ہے یہ صوبہ سرحد اور کیا بولتے ہیں بلوچستان، اور یہ حتیٰ کہ ملتان تک اور جیلم تک کے علاقے کو وہ پاکستان کا حصہ نہیں مانتے. اوکے، پہلے تو ماں چود پہلے یہ ثابت کر کہ پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی آزادی کو وہ مانتے ہیں، پاکستان کو ایک ریاست کے طور پہ مانتے ہیں، اور لہذا ہمیں بھی ان کو ایک آزاد ریاست اور خود مختار ریاست ماننا چاہیے. بات تو پھر منطقی ہوتی ہے.
اور حرام زادے اور ماچود، تو صوبہ 5ویں کی بات کر رہا ہے، کون سا ہے اس کے کیا نام ہے، اس آدمی نے اسحاق خان نے کہہ دیا تو یہ وہ، ان ماچود ان قادیانیوں کو کچھ پتہ تو ہوتا نہیں ہے. اوکے، اگر اس نے کہہ دیا تو کیا یہ کوئی قرآنی حرف ہو گیا ہے اگر اس نے کہا بھی ہوا؟ اور جب کہ آفیشل جو افغانستان کا وہ سٹانس ہے، جو بیانیہ ہے سیاسی، وہ پاکستان کو ایک خود مختار ریاست نہیں مانتے، اس کو مصنوعی ریاست کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے اس لیے بنایا ہے کہ افغانستان کو جو ہے وہ نابود کرنے کے لیے، افغانستان کو پسماندہ اور کیا کہتے ہیں ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے انگریزوں نے جو ہے وہ پشتونوں کو تقسیم کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے پاکستان کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ وہ اس کو ڈیسٹیبلائز رکھے. وہ یار پاکستان بننے سے، انگریزوں کے آنے سے بہت پہلے ہی یہ جو ہے اندرونی جنگوں میں مبتلا ہو چکے ہوئے تھے. بائی ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے، اندھا کر رہا ہے، جیلوں میں ڈال رہا ہے، اور پورے ملک میں خانہ جنگی ہے. پوری ایک کیا وہ بھی پاکستان کا سازش تھی؟ انگریز تو اس وقت تھے بھی نہیں یہاں پر. اس وقت سے جو ہے یہ اپنے اندرونی انتشار میں مبتلا ہے. اوکے، اور بات کیا کر رہا ہے کہ جی وہ اس کی خود، وہ پہلے ہمیں تو مانے، اور کسی ملک کو اسی صورت میں اس کے جغرافیے کے ساتھ مانا جاتا ہے. حرامزادے مادر چوت، وہ پاکستان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مصنوعی ریاست ہے جو آدھی ہندوستان میں بنائی گئی، آدھی افغانستان کے اندر بنائی گئی ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے. وہ ہماری خود مختاری ان کو نہیں مانتے. ماچو تو لگا ہوا ہے کہ جی ہم ان کی خود مختاری کا احترام کریں. اگر جی ہم تو کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی کلیم نہیں کیا کہ یہ ہمارا 5واں صوبہ ہے. وہ خود کہتے ہیں. یار دیکھو میں حیران ہوں ماچود کیسے کیسے یہ تاریخی جھوٹ بولتے ہیں. ان کے میپس جا کر دیکھو. تو اس لیے جو چیز ان کے اوپر لاگو ہونی چاہیے یہ بہنچود ہمارے اوپر لاگو کر رہے ہیں. الٹا چور کتوال کو ڈانٹے، یہ ہوتا ہے ماچودکی. اوکے، پھر ایسے لوگوں کو بندہ گالیاں نہ دے تو کیا کرے؟ یا تو وہ کہیں کہ جی ہو افغانستان نے تو جناب علی پاکستان کو گلے سے لگایا ہے، پاکستان کو تسلیم کیا ہے، اور یونائٹڈ نیشن میں پہلا افغانستان تھا جس نے سب سے پہلے پاکستان کی حمایت کی، پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کا پرچم لہرایا، حالانکہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کا پرچم جلایا. ان کی ہمیشہ سے ہر دور میں، ہر وقت، ہر ثانیہ، ہر گھنٹہ ان کی یہ ہے کہ ہم پاکستان کو نہیں مانتے. یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی خود مختاری کا خیال کرو. ماچت تو پہلے یہ تو ثابت کر کے وہ ہمیں خود مختاری کا ہمارا احترام کرتے ہیں. دلے کنجری کے پتر حرام زادے. تو اس لیے یہ جھوٹ بول کے، اتنا جھوٹ بولو کہ سچ. میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن بہرحال یہ فیکٹ ہے اوکے کہ وہ نہیں مانتے پاکستان کو. اوکے، آج ہم کہیں کہ جی ٹھیک ہے جو آدھا ایران جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے لیکن ہم پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں. مچھد ایران ہمیں مانے گا؟ گشتی کا پتر گانڈو گنجا ہو گیا. تو شرم آنی چاہیے دلے، تجھے جھوٹ بول کے تو گنجا ہوا ہے. ماچود اتنے جھوٹ بولتا ہے تو. تو یہ بہت سارے یہ حرام زادے جو ہیں، اور یہ سب سے زیادہ نقصان کس کا کرتے ہیں؟ اپنی ہی قوم کا، اپنی ہی نئی نسل کا. کہ ان کو تاریخ کے وہ چیزیں، وہ تاریخ کو مس کر کے بتا کے ان کے برین واشنگ کرتے ہیں. برین واشنگ کر کے قوم کو جو ہے وہ آپ ایک خاص مائنڈ سیٹ اس کا تیار کر کے نفرتیں پیدا کرتے ہیں. جو نفرتوں کا جو ہے انجام جو ہے ہر قوم کے لیے برا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہو. اوکے، اور یہ ماچود کیا لگا ہوا ہے؟ سب جھوٹ بول رہا ہے ماچود. جی اسحاق خان نے، اسحاق خان کوئی قرآن کا لفظ ہے اگر اس نے یہ ایسی بات کر بھی دی اس بینچود نے تو. لیکن ریالٹی کو تو ہم دیکھیں. کیا پاکستان نے کبھی کہا ہے کہ یہ 5واں صوبہ ہے ہمارا؟ وہ تو ان کا تو سرکاری اسٹانس یہی ہے کہ ہاں
اٹک پورے زمان گریٹ افغانستان دے پاکستان تنا منم پاکستان دخمن دے. اوے تیری پہنو تو پہلے جا کے یہ چیز اس کا تو جواب دے ماچوت حرام زادے کتے. یار ایسے ایسے بے غیرت ایسے ایسے گانڈو آ کے لیڈر بن گئے جس ملک کے جس دھرتی کے اوپر اس کا اللہ ہی معافی. پہلے تو تھا کہ بھئی یہ ریالٹی ہے, یہ ہے کہ افغانستانوں کا یہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح سے پاکستان کے معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں کی. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری, اس کی آزادی کا احترام کیا ہے, اس کو ایک ریاست کے طور پر مانا ہے, ہمارے پورے جغرافیے کو مانا ہے, اور انہوں نے کبھی پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے پاکستان کے اندر وہ بلوچوں کو سیپریٹسٹوں کو مدد نہیں کی, انہوں نے پشتون ظلمیں نہیں بنائی, انہوں نے فقیر ایپی کو سپورٹ نہیں کیا, انہوں نے ہندوستان کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر ٹیررزم نہیں کروایا. یا تو پہلے تو مادر چوت تو یہ ثابت کر حرام زادے کشتی دا پتر, پھر اس کے بعد کہ دیکھو وہ تو ہمارے ساتھ اچھے ہیں, ہم کیوں برے بنے, ہمیں بھی ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. پھر تو کوئی بندہ آدمی بات کرتا ہے. تو بہرحال آئی تھنک اٹس انف فار ہم. آئندہ سے اگر اس قسم اگر کوئی غیرت مند ہوگا تو یا تو ان باتوں کا جواب دے گا, اور یا پھر جو ہے اپنے اس غلط بیانیے سے رجوع کرے گا. کل تک یہ کتنا طالبان کے خلاف بات کر رہے تھے, آج طالبان نے پاکستان کے خلاف سٹانس لیا ہوا ہے, یہ پوری اس کی سپورٹ اندرخوانی کر رہے ہیں بہن چود. ان کا کوئی دین مذہب کچھ نہیں ہے. جب ان کو پتہ چل گیا کہ وہ ہم سے بھی زیادہ شاونسٹ ہیں تو چلو ان کے چمچے بن جاؤ. بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں. یہ آئی تھنک اٹس انف فار ہم. اگر یہ ماچوت کے اندر اتنی غیرت ہے تو جیسے میں نے کہا یا تو معافی مانگے گا یا پھر جو ہے اس بات کو رد کرنے کی کوشش کرے گا جو اس کا باپ بھی نہیں کر سکتا. ماچوت میں تو تیرے افغانستان کے سارے ریفرنس دیے ہیں دلے. تو کہہ رہا ہے کہ وہ چھرا نہیں گھوم رہے تھے, یہ نہیں کر رہے تھے. یہ چیزیں دیکھ اور بتا یہ کیا ہے, یہ تو اس کو کیسے جسٹیفائی کرے گا ماچوت. شیم آن یو.